بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ اس وقت کرونا کی پوری دنیا میں دوسری لہر بڑی شدت سے جاری ہے اور اس کی جو تفصیل آپ کے سامنے ہے وہ ہے 5,75,00,000 آدمی اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی اس وقت 400% تک اس میں تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 7,561 یہاں موات ہو چکی ہیں، اور یہ ہے کہ دوسری طرف اب پاکستان کی اپوزیشن، جس کو پی ڈی ایم کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم ہے جس حکومت کو گرانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، انہوں نے جو اپنے جلسوں کا شیڈول جاری کیا اس میں وہ کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی کرونا پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سویلائز ملک ہے جہاں یہ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ ہیوی جرمانے کیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 5 لوگوں کا اکٹھ ہونا، اس پر جو جرمانہ ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے ہے۔ کینیڈا میں بھی 5 لوگوں پر بہت ہیوی جرمانہ، انڈور چھوٹی چھوٹی محفلوں پر بھی پابندی ہے۔ پاکستان واحد ایک ملک ہے کہ روزانہ ہم جنازے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کو اس سلسلے میں بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں جی بی کے جو الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں نے ہر جلسے میں شرکت کی، پھر اس کے رزلٹ جب آئے تو پھر وہ اس کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا۔ اب پرسوں یعنی پشاور میں 22 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ پی ڈی اے جو NICS ہے، جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کے آرڈر کو فالو کیا جائے، اور حکومت ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھ سکتی ہے، اور آرگنائزر کے خلاف بھی اگر کرونا وہاں پھیلتا ہے تو اس کا کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن عدالتوں کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا، اور جو متعلقہ حکومت ہے KP، انہوں نے بھی اجازت دینے سے انکار کر، لیکن اپوزیشن بضد ہے کہ ہم جلسہ کریں گے اور اسی طرح کریں گے۔ ان کے کچھ لیڈروں کا ہے جی ہم سینیٹائزر دیں گے، ماسک دیں گے، آپ دیکھیں کہ کہاں تک عمل ہوتا ہے۔ آخرکار اس تباہی کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ پاکستان کی جو معصوم عوام ہیں، ان کے حقوق، ان کی ڈیمانڈز، ان کے مسائل، مہنگائی اور دوسرے بے روزگاری کے، یہ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں بس ایک ہی دونوں میں، دوسری طرف حکومت بھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی کئی جگہوں پر جلسے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اب جو نیا حکم آیا ہے اس کے تحت تمام ہوٹلز اور شادی ہالوں کو بھی اس سلسلے میں بند کر دیا گیا ہے، اور شادی کے جو اکٹھ ہوں گے یعنی فنکشن ہوں گے وہ 4 دیواری یا باہر ہوں گے کھلی فضاؤں میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس میں اسی سہولت کے پیش نظر وہ ہمارا پینل بات کرے گا کہ کبھی کاش ایسا ہو کہ اسلام میں نکاح کا جو تصور مسجد والا ہے اس کو لے آئیں، دونوں کام اکٹھے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بڑے غصے میں ہیں کہ تصادم ہوگا، اور مولا بخش چانڈی بھی کہتے ہیں تصادم ہوگا، اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ روک کے دکھائے۔ ہمارے ساتھ ریحان اظہر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو تجزیہ کار ہیں۔ میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں اور ایڈیٹر بھی اخباروں کے رہے ہیں، کالمسٹ ہیں، یہ ہائی ڈائمینشنل یہ ہماری شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ آفتاب باجوہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور پریزیڈنٹ بار صاحب کا ہائی کورٹ بھی موجود رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ MN پاکستان مسلم لیگ نون ڈاکٹر نثار بھی موجود رہیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میں حبیب صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ابھی بات اس پروگرام سے پہلے ہو رہی تھی کہ کون کون سے لیڈر جن کو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو عوام کے رائٹس ہوتے ہیں، یہ بات ٹی وی پر بھی کی جا سکتی ہے، بیان دیے جا سکتے ہیں، ٹویٹ کی جا سکتی ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے بھی ان کو کہا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ اصل میں دنیا میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے نا، وہ راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ یہاں جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور یہاں لیڈرشپ کا واحد مقصد جو ہے نا وہ لوٹ مار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی جانوں کے ساتھ جن کی فلاح کے لیے آپ سیاست کرتے ہیں، آپ ان کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اور پاکستان میں سیاست کا صرف ایک ہی یہاں اب فی الحال جو PDM کی سیاست ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا، اور وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک تو حکومت کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے پابندی لگائی ہے لیکن ہم اس کو ہوا میں اڑائیں گے اور ہم جو ہے بزور طاقت جلسہ کر کے دکھائیں گے، ایک۔ اور دوسرا جو ہے وہ عدالتوں کو بھی اس کا مطلب ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں لے کے
تیار ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کرونا ان کی وجہ سے پھیلتا ہے تو پھیل جائے. وہ ایک طرف تو وہ حکومتی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کرونا پھیلتا ہے تو ہم اس پر سیاست کریں گے. تو یہ کہیں کی سیاست نہیں ہے, اس کو سیاست نہیں کہتے, اس کو لاگت بازی کہتے ہیں. نہیں مطلب پی ڈی ایم کا جو مینوفیسٹو ہے جی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوامی مسائل کے متعلق تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ میں تقریر کے کہہ دیتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے, ورنہ تو ان کا تو رونا آتا ہے نا اقبال شاہ صاحب. یہ پاکستان کی عوام پر بھی رونا آتا ہے, اور پھر جیسی روحیں ویسے ہی فرشتے ہونے ہیں نا, اسی جس طرح کی عوام ہے اسی طریقے سے لیڈرشپ ہے آپ کی. نہ عوام کو کوئی ہے کہ جی یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور نہ لیڈرشپ کو کوئی ادراک ہے کہ ہم ان سے کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ چل چلا والا صاحب ہے جو جس کا جدھر آتا ہے وہ ایک ڈگڈگی بجاتا ہے اور اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتا ہے اور جس طرح مرضی لے جائے. یا نہ کوئی دیکھیں کہ اگر آپ نے جو آپ موومنٹ چلا رہے ہیں اس میں اگر عوام کو یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ موومنٹ ہمارے لیے چل رہی ہے یا چند لوگوں کے مفادات کے لیے چلانا چاہ رہے ہیں, تو پھر رونا ہی آتا ہے. اور اس پہ کیا کیا جائے؟ پھر پاکستان جمہوریت پاکستان میں نہیں پنپ سکتی. اگر آپ یہ ایجنڈا لے کر جو ہے وہ سیاست کریں گے تو معاف کیجئے گا کہ پاکستان پہ جمہوریت کا نام لینا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں. اگر لوگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ دوسری میاں صاحب جو لہر آئی ہوئی ہے, تمام دنیا کے ڈاکٹر 5 کروڑ 75 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں, اور 13-14 لاکھ آدمی زندگی کی بازی ہار چکا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں 33,000 ایکٹیو کیسز ہیں, 400 گنا سے زیادہ یعنی بڑھ رہی ہے پچھلے دنوں سے. اور اس وقت آج کی جو ریشو ہے وہ اس کو آپ تصور کریں کہ کہاں یعنی 100-200 پر ہم پہنچ گئے تھے, اب پھر 2500-2600 پر ہم آ گئے. اقبال شاہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم مسلمان ہیں, نہ ہم سیولائز ہیں, نہ ہمیں کوئی انسانیت. جب پھر حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو منع بھی کرتی ہے. اب سارے ریوڑ کو جیلوں میں تو بند نہیں کر سکتی. پوری دنیا میں آپ کے سامنے حکومت یہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اگر ایک بہت بڑی تعداد خودکشی کرنے کے لیے جا رہی ہے تو کیا حکومت کا فرض نہیں بنتا ان کو روکنا؟ بالکل فرض بنتا ہے. یہ حکومتی رٹ ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں آپ کے چند دے کر چند لوگوں کو یا چند مجمع کو دے کر یا صرف اس وجہ سے آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں اور لوگوں کو زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت دے دیں کہ جی یہ سیاسی ایجنڈا اور یہ ہم ان کو نہیں چاہتے کہ یہ اپنا اس کا نجائز فائدہ اٹھائیں. آپ کو سب سے مقدم جو ہوتی ہے نا وہ شہری ہوتا ہے ریاست کا. تو اگر آپ اپنے شہری کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ اپنے شہری کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دے سکتے, تو پھر آپ کو تاکہ وہ ہماری باتیں سن لیں تو پھر ان کے پاس بیچارے جائیں گے. آفتاب بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ریحان اظہر صاحب اس وقت اس پر بات کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام جو رائٹس ہیں انسانوں کے ریاست کے وہ یہ ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہے, جان کو بچانا ہے, اس میں ہاسپٹل ہو یا کچھ ہو. پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو ایک فورم بنا ہوا ہے حکومت مخالف, اس کا پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور بنوں میں بھی پچھلے دنوں منسیرہ میں جلسہ ہوا ہے, اس سے پہلے کراچی میں ہوا ہے. یعنی اس وقت جو شدت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جب ہم جولائی میں بات کر رہے تھے. تو جلسے جو یہ کر رہے ہیں اس پر ہم ذرا ریحان اظہر کی بات کر لیں, پھر آپ کی طرف ذرا سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور عوام یہ اچھی طرح جان چکے ہیں. اس وقت عوام صرف ان کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ عوام بے روزگار ہو رہے ہیں, عوام کے پاس کام اور کوئی نہیں ہے کرنے کو, تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ان کے جلسے دیکھ لیتے ہیں, وہاں کوئی تماشا ہو رہا ہوگا دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں خود جاتے ہیں, ہر ایم این اے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, ہر ایم پی اے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, دیکھیں نا ان کو بریانی اگر مل جاتی ہے, ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک بھی ہے اور جن کے پاس فالتو وقت بھی ہے, تو ان کو لے جانا تو بہت آسان ہے. وہ تو بسیں بھر بھر کے جو آ جاتے ہیں لے کر, تو وہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ان کو بریانی مل جاتی ہے, دوسرا ان کو تماشا مل جاتا ہے. تو یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے. روزانہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جہاں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ کورونا سے یعنی جان کی بازی ہار گئے. این ڈی ایم کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل افضل, وزیر اعلیٰ سندھ, بڑے بڑے لوگ یعنی اسپیکر. میرے اپنے 3 دوست
پچھلے 10 دن میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. ایک کی عمر تھی 35 ایئر، ایک کی 40 اور ایک کی 60. اب جن کے عمریں 60 یا 80 سے زیادہ ہیں ان کے لیے تو بہت خطرہ ہے. آپ دیکھیں ماسک یہ نہیں پہنتے. دوسری بات ہے آپ مسجدوں میں دیکھیں کہ پہلے ایک فاصلے کا رکھا تھا وہ سب بھول گئے، اب پھر آپ ساتھ ساتھ جڑ کے پڑھیں، اور 40% لوگ ماسک نہیں پہن رہے. یہ کس کی ڈیوٹی؟ یہ تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ اس کو سپروائز کرے اور ان کو سمجھائے سب کو کہ بھائی یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ اچھا آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ اب میں بولے بڑا بس چلے جائیں چلے جائیں، لاہور کی بات کرتا ہوں. اب ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں تو کون سی فورس کو لائیں ان کو ڈنڈے مارنے کے اب لیے؟ آپ دیکھیے ایک ہمارے عالم ابھی ڈیتھ ہوئی ہے جن کا کل جنازہ ہو، کل ان کا جنازہ، اور میں شور ہوں کہ ان کو بھی یہ کرونا سے وہ فوت ہوئے ہیں، جو وہ بتایا نہیں جا رہا، کیونکہ جس طرح ان کو سانس کی بیماری اور یہ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں. اور وہاں پہ نفیسہ شاہ جو ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کی بیٹی ہے، باقی بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں، وہ آج یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب ڈرامہ گیری جو ہے یہ کر رہے ہیں، ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. ان کا وزیر اعلیٰ بیمار ہے، آپ دیکھیں پازیٹیو ہے بالکل، اور ان کا حال یہ ہے امداد، ان کا جو ہے امداد اللہ، ان کا منسٹر مر گیا. اب وہ مرتضی وہاب ہے ان کا ترجمان، وہ بھی آج یہی بات کر رہا تھا کہ جی ہمیں روکا جا رہا ہے، جیسے بڑی قیامت آ جائے گی ان کے جلسوں سے اور اس سے، اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم فائنینشلی جو ہے ہم ویک ہو رہے ہیں کیونکہ وفاق ہماری مدد. بھائی تم منی لانڈرنگ نہ کرتے تو پاکستان میں پیسے کی کمی نہیں تھی. سارا پیسہ آپ لے کے باہر جا رہے ہیں، پھر یہاں رو رہے ہیں، عوام کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں. عوام کو آپ نے اتنا زیادہ انسیکیور کر دیا ہے کہ ان کی زندگی کا آپ کو کوئی بھی ایسی پرواہ نہیں ہے. اور حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ ہسپتالوں کا برا حال ہے. ہسپتال جو ہیں ابھی دیکھیے وہ معیار نہیں ہے کہ جس کے لیے میں یہاں بیٹھ کے اس کی خوب تعریف کروں، کیونکہ میں وزٹ کرتا رہتا ہوں. اب یہ شیخ زید ہاسپٹل جہاں پہ مولانا کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ بلیو کریں کہ اتنا کمزور ہسپتال میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہاں لوگوں کو اس طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک زمانے میں بہترین ہسپتال تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زید سلطان نے ہمیں بڑا گفٹ دیا تھا. ہاں، اور انہوں نے اس کا خیال یہ کیا کہ آج وہاں پہ ڈائلیسس بھی مفت نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھیے کہ شوکت عزیز جیسا جس وزیر اعظم جو کہ پاکستان سے باہر سے آیا تھا، اس نے ڈائلیسس فری کر دیا تھا. ان لوگوں نے، نواز شریف نے پھر ڈائلیسس جو ہے، ایک غریب آدمی جو ہے اس کو ایک ڈائلیسس کے لیے کم از کم 2500 روپے چاہیے. کہاں سے لائے گا؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس پر اپنا ورڈکٹ دیے ہیں کہ جو اس وقت NICS ہے، یعنی جو ایک نیشنل کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کنٹرول کرتی ہے کرونا کو، چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اس میں، کہ ان کی ہدایات کو فالو کیا جائے، اور جو لوگ فالو نہیں کریں گے اس کے آرگنائزر کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ حکم تو ادھر سے بھی آ گیا، حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو یہ بڑے بڑے جلسوں کو روکنے کے لیے کون سا میکانزم استعمال حکومت کرے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکے؟ جی باجو صاحب. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے بریانی کی خاطر لوگوں کو موت کے منہ میں نہ دھکیلیں، اور احتیاط بہت ضروری ہے. اگر یہی سمجھتے ہیں تو آپ تمام ہسپتال جہاں جہاں پہ کورونا کے لگے ہوئے ہیں، وارڈز بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کے ڈاکٹر سے رائے لے لیں، یہ سیاستدان سارے، کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. کیونکہ میں کل ہی 2 ڈاکٹروں سے میری تفصیل سے بات ہو رہی تھی، اور کچھ ججز آئے ہوئے ہیں میرے پاس، مہمان ہیں، وہ پشاور سے، وہ بھی یہ ہم بیٹھے تھے تو ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سے گفتگو کی تو، اور ان سے یہ پوچھا کہ انہوں نے صاف کہا کہ اس وقت جو کرونا کی لہر ہے پہلی لہر سے انتہائی ڈینجرس اور خطرناک ہے. کیونکہ اس میں جو پہلے تو نشانیاں ظاہر ہو جاتی تھی کرونا والی، جو ہوتی ہے سمیل آنا، اور جو ہوتا ہے ٹیسٹ جو تھا اس پہ پتہ چل جاتا تھا کہ بندے کو جو ہے عام آدمی محسوس کرتا تھا کہ ہاں جی اس کو کچھ ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بہت ڈینجرس لہر ہے. اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی بیٹھ کے اس پہ بے شک اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے ڈاکٹرز، ان سے مشورہ کر لیں کہ لوگوں کی زندگی سے مت. کمال ہے یہ کہ جو قوم کے رہنما ہیں اور اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو کوئی زیادہ بریفنگ کی ضرورت ہے. ان کے اپنے لوگ، آپ نے دیکھا جب پرسوں جلسہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، وہاں کے چیف جسٹس کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں. اور اگر پیپل پارٹی کی بات کی جائے تو ان کے مراد علی شاہ وہاں کورونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. تو کچھ سمجھانے والی بات رہ گئی ہے؟ اقبال صاحب ایک گزارش کروں گا، مفادات اپنی جگہ پہ، لوگوں کی زندگیاں اپنی جگہ پہ.
اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کی زندگیاں سے نہیں ہمیں کھیلنا چاہیے، یا سیاستدانوں یا کسی بھی افراد کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ اب صرف حکومت ہی نہیں، اب تو عدالت کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کی تعمیل کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ان کو روکے کون؟ پھر روکے ایک آپ کی ایوریج جو ہے ایک سپاہی کی 3000 4000 آدمی کے لیے ایک سپاہی کی ایوریج نکلتی ہے، تو وہ دور کہاں جب ہوتا پورے گاؤں کو جناب ایک سپاہی لے آتا تھا تھانے میں۔ اب تو دیکھیں نا کتنے ایڈوانس ہو گیا آپ کا سارا معاشرہ جو ہے، اب جو ایک سپاہی کی اتنی ہمت نہیں ہے، تو لہذا ہمارے پاس حکومتوں نے، سابقہ حکومتوں نے، یہ کہہ لیں کسی بھی حکومت نے آج تک اداروں کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر یہی پولیس کا محکمہ آپ سٹرونگ کرتے ہیں، یہی اگر ہمیں کوئی ماسک کے لیے پوچھ لیتا ہے جی ماسک کیوں نہیں پہنتے، تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں، سب سے ضروری جو ہے، ہم پہلے آلریڈی ایک فیز سے گزر چکے ہیں کورونا کے، اس کی احتیاط صرف جو ہے وہ ماسک اور سینیٹائزر ہے، اور فاصلہ رکھیں۔ اگر یہ 3 باتوں پہ ہم احتیاط کر لیں، ساری قوم احتیاط کر لے اس پہ، میں سمجھتا ہوں پھر ہم کورونا سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہ رہی تو یہ ایک ایسی ڈینجرس اور موذی مرض ہے جو خدائی امراض جیسے 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی آتی ہے، اس طرح کی یہ ایک مرض ہے، یہ لے دے جائے گی ہماری پوری قوم کو۔ لہذا آپ یورپ میں دیکھیں جہاں پہ اتنی فیسلٹیز ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے ممالک میں آج انہوں نے اور نیا لاک ڈاؤن، انہوں نے مارکیٹیں بند کر دی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط یہاں بہت تو ضروری باجا ہے۔ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ، آپ بھی ظاہر بازار میں نکلتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل بھی آپ جیسے دوست جو ہیں وہ لوگوں کو ٹیچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سارا دن بڑے اچھے ڈاکٹروں کو باہر کے ملکوں سے ہم لا کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں حالات خراب ہیں، اور پھر بھی ہے کہ نہ سیاستدان جلسوں سے باز آتے ہیں، نہ تاجر آتے ہیں۔ اب شادی حالوں والے جو ہیں وہ رونا پیٹنا انہوں نے شروع کیا، آپ لوگ بچیں گے تو پھر ہی کوئی کام کریں گے۔ لیکن صاحب دیکھیں، ہر جو فیملی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ ہے، وہ اپنے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کر کے تو پھر ہی نکلیں۔ آپ یقین جانیں اقبال صاحب، آج بھی میرے سپریم کورٹ میں کیس لگے ہوئے تھے، اور مجھے میرے گھر میری بیٹیوں نے مجھے نہیں نکلنے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں سر، ہمیں کیس ضروری نہیں ہے، آپ کی زندگی ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، وہ خاندان جن کا فرد اپنے خاندانوں کو چلاتے ہیں، وہ اگر اس طرح کراؤڈ میں جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ پھر ان کا روزگار کا سلسلہ کس طرح چلے گا؟ پھر علاج پہ یہ کوئی علاج سستا نہیں ہے، لاکھوں روپے کا علاج ہے، اس کا بہت مہنگا، دنیا میں سب سے مہنگا علاج جو ہے کورونا کا ہے۔ پھر لے دے کے، یا جو میرے ذہن میں بھی بات آئی آپ کی بات سن کے، لے دے کے یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو تقریباً بہت بڑی تعداد میں ہمارے وکلا صاحبان ہیں، وہ ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر مثلا 22 تاریخ کے جلسے کو ہاتھ ڈالتے ہیں، ان سارے لیڈروں کو گرفتار کرتے ہیں کہ بھئی آپ باز ہی نہیں آتے، تو پھر یہ تو جب تک آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، آپ ریزولوشن پاس نہیں کریں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے ان کے خلاف، تو کیسے اکیلا پولیس اور یہ دوسرے ادارے کام کر سکیں؟ دیکھیں عدالت نے تو اپنا فرض ادا کیا۔ جی پلیز۔ جی آپ جی باجر صاحب۔ جی دیکھیے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور ہم نے بھی عدالتوں میں ہی جانا ہوتا ہے، وکیلوں نے بھی آرگومنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جج صاحبان یہ ایک واضح لفظ کہیں گے کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں، تو انہوں نے اطلاع، یقین جانیں آج بھی آپ صبح چلے جائیں سیشن کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر، کسی وکیل کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، عدالت میں صرف جس کی کال ہوتا ہے کیس وہ اندر جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اب سپریم کورٹ میں آج جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بنایا ہوا ہے، کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا کسی اور سیٹ پہ، اتنی سختی ہے۔ کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ رکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ، 6 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا احتیاط بہت ضروری ہے، لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلا جائے۔ یہ سیاست ہوتی رہتی ہے، جیسے آپ نے کرکٹ میچز جو ہے ملتوی کر دیے تھے سارے، تو یہ اپوزیشن والے اگر اپنے پروگرامز کو اگر 2-4 مہینے آگے لے جائیں گے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ احسان ہی کریں گے، قوم پہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان کریں گے۔ ان کی سیاست بھی چلتی رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاست نہ ختم ہو، سیاست بھی کریں، لیکن 2 مہینے ٹھہر جائیں۔ جب پوری دنیا میں یہ ایک چل رہی ہے ہوا، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہے کہ نہیں، اس وقت جو نئی لہر ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور یقین جانیں یہ اتنی ڈینجرس لہر ہے اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں یہ ایک اور میں آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں، یہ کورونا جو ہے ڈاکٹر صاحبان کے مطابق ہر آدمی سے گزر کے جانا ہے، بجائے اس کے کہ جب تک ویکسین نہیں آتی، جب ویکسین آ جائے گی تو پھر جلسے بھی ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی سب بیٹھے رہیں گے جلسوں میں جا کے، اور عام آدمی اور ہر آدمی جا کے بیٹھے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی ضد پہ ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے۔
لیکن ضد پہ کبھی بھی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا, نہ ہی کسی قانون, ملک کا قانون بدلا جاتا ہے. اگر حکومت نے اگر ریکویسٹ کیا ہے تو ماننی چاہیے, عوام کو بھی ماننی چاہیے. اب جیسے آپ نے دیکھا مولانا رضوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ چھوٹا آدمی, بہت بڑے دین کے عالم, آج کے رسول تھے, اس کے غم میں ہم برابر کے, ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, ہم بھی اور ادارہ بھی, آپ بھی اور ہم بھی. بڑا نقصان بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے رضوی صاحب کا, جو ایک دم اس طرح جانا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل جی, رضوی صاحب ایک عالم اسلام کے بہت بڑے ایک مایا ناز جو ہے مفکر بن کے اٹھے تھے. ابھی 2-3-4 سال کے اندر وہ سامنے آئے تھے, اور واقعی ان کی باتیں بھی سننے کا مزہ آتا تھا اور سمجھنے کا بھی مزہ آتا تھا, اور واقعی ایک آج کے رسول تھے. اگر وہ اس سے نہیں بچ سکے, مجھے بتائیے عام آدمی کی کیا حالت ہوگی. لائن پر رہی ہے ذرا جی اپنا میاں حبیب صاحب. جی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بایو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آئینی تحفظ بھی حاصل ہو گیا. جی کیا یہ بڑے, میں محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں, خلاف ہیں. کہتے آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. جتنی بھی انسانوں کے لیے اوپر سے کتابیں مقدس اتنی, وہ انسانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ صحیح راستہ ہے. صحیح. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی آ کے ظلم اور اندھیری راتوں میں ایسا ہی کہا کہ یہ صحیح راستہ ہے. صحیح. اور پھر سزائیں بھی تجویز ہوئیں کہ جو وائلیشن کرتا ہے. کیا اسٹیٹ اس وقت افورڈ کر سکتے, یا ایسا کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات نہیں تو گرفتار کریں ان کو؟ میرا خیال ہے کہ زندگی سے, میں نے پہلے کہا نا کہ زندگی سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہوتی, اور ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہ ہم پتہ نہیں کس کی خدمت کر رہے ہیں. تو دیکھیں ذرا سی احتیاط جو ہے وہ زندگی ہے, اور ذرا سی لاپرواہی جو ہے وہ موت ہے. بس یہ بات سمجھنے کی ہے. میں صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں ان کے جذبات دیکھ رہا تھا, وہ ان کا دل بھر آیا تھا. ہر 25 نمبر آدمی کو رونا آتا ہے ایسے معاملات میں. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں حکومت اتنی کمزور نہیں ہے. باجوہ صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر پولیس سے بھی قابو نہیں آتے اور فوج کو اور رینجرز کو طلب کر سکتے ہیں, وہ طلب کر کے ان کو پابند کریں. اور دیکھیں اگر میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت ان کو نہیں روک سکتی جلسے جلوس کرنے سے, پھر جو ہے شادی حال والوں کو بھی بغاوت کرنی چاہیے, پھر پرائیویٹ سکولز والوں کو بھی بغاوت کرنی چاہیے. وہ بھی کہیں پھر ہم بھی نہیں مانتے, جاؤ جو کرنا کر لو. پھر یہ تو سٹیٹ میں غدر مچانے والی بات ہے نا. آپ کہیں کہ جی یہ سیاستدانوں کو تو ہم اجازت دے دیں اور باقی لوگوں جو ہے وہ پابندی کریں, کیوں وہ مارے ہیں اس وجہ سے. یہ گورننس کا معاملہ ہے, یہ گورننس کا معاملہ ہے. اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ سختی کریں. اور یہ قوم, باجوہ صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے کہ ادارے جو ہیں وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں, وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کو گراس روٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے. ہمیں اس میں دیکھیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, موب جو ہوتا ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتا ہے, ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ اس طرف کو جانا ہے, یہ راستہ محفوظ راستہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑی سی حکومت کو چاہیے سختی کریں. جن لوگ جو ماسک نہیں پہن رہے ان کو جرمانہ کریں. اور پھر ساتھ یہ بھی سجیشن ہے ہماری, $5,000 ہے. ہاں, پاکستان میں بھی کرنا چاہیے نا. چند ایک لوگوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے. اقبال شاہ صاحب یہاں چند ایک لوگوں کو آپ جرمانہ کریں گے نا, تو دیکھ لیجیے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ, یہ کوئی بہت مہنگا سودا نہیں ہے, آپ کوئی 2 فیکٹریاں لگا لیں یہ ماسک کی, یہ سینیٹائزر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں دیں لوگوں کر رہے ہیں. ہمارے پاس 10 روپے والا فری دے دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں کہ کچھ چند کروڑوں کا بنے گا نا. آپ سردیاں مفلر یوز کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر حکومت یہ چاہے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. حکومت اس کو فری لوگوں میں بانٹنا, تقسیم کرنا شروع کر دے. بلکہ ہمارے جو مائی باپ ہوتی ہے جی, ہمارے جو یہ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں وارڈن, ان کو چاہیے کہ وہ راستے میں چلتے جو ہے پہلے آرام سے پیار سے ان کو کہیں کہ یہ لیں, آپ نہیں لے کے آئے, یہ استعمال کریں, اور پھر اس کے بعد آپ ان سے سختی کریں. اچھا حفیظ صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی سیاستدان ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے نہیں, اگر یہ فلاح کے لیے یہ جلسے کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ حکومت کو بدل, یہ خود آ کے, میں سمجھتا ہوں اگر انہیں اپنی شہرت کا بھی بڑا شوق ہے تو یہ خود ایک ایک کر کے سارے یہ میڈیا پر آئیں اور عوام سے کہیں کہ ہم, یہ بہت خطرناک ہے کرونا, اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ اپنے سارے جلسے ملتوی کرتے ہیں.
टीवी असल पर आ रहे सियासत हैं। ये है, ये है। सियासत ये है अगर कि यहाँ करें, करते टीवी पर हैं। आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं। मैं अभी बताता हूँ, राणा सनावला नहीं, साहब ने लेकिन वो कहा है क्या कह रहे हैं, हम कि हर हाल में करेंगे। टीवी पर तो आ रहे हैं सर, हाँ। वो जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये नेगेटिव आ रहे हैं ना मेरा ये सर, व्हाई डोंट यू बिकम आप कहते हैं आ रहे हैं, पॉजिटिव? वो कह रहे अच्छा, हैं वैसे ये किसी मौजूद मुल्क में होता ना तो इन सियासतदानों का लोग गिराव कर लेते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये यहाँ ना, मैंने कहा ना उनको अक्ल मौत है ना, और ना उनको उनकी सोच है कि अच्छा ये बात सर मैं जी, जी। अपना रेहान नज़र ये पूछता हूं, आप टीवी पर आए, जी, टीवी पर मौला बख्श चांडियों ने आगे कहा है कि कारकुन रोका तो तसादम होगा, और राणा सनावला साहब ने कहा है कि कोरोना की वजह से कभी नहीं रुकेंगे। सर ये जो बातें कर रहे हैं ना, इन सबको जूतियां पड़ेंगी। मैं आपको बताऊं, अवाम की जूतियां पड़ेंगी जब यहाँ पे वो लोग जो जलसों में जाएंगे और वो सारे बीमार हो जाएंगे, उन सबको कोरोना हो जाएगा, उनकी फैमिलीज इनको गालियां देंगी, इनको बुरा भला कहेंगी। अच्छा ये बादल क्यों साहब, सोचते? आज बाबर अवान साहब ने एक बयान दिया है, आपने देखा होगा, नजर से गुजरा होगा, कि इन जलसों की आड़ में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भी मरियम नवाज साहब का बयान है कि हुकूमत को हम गिराना चाहते हैं। कोई भी मुंतखब हुकूमत हो उसके साथ, आपने देखा अभी कल तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी काबुल का दौरा करके आए हैं, और मुल्क सेंसिटिव इस वक्त पोजीशन में है। हमारे LOC के ऊपर 2800 यानी इस वक्त वायलेशन हो चुकी हैं, अभी तो 11वां महीना है, अभी 1 महीना और रहता है, तो वो कहते हैं पाबंदी भी लग सकती है। अगर ये जलसे जुलूस नहीं रोकते और इंसानी जानों को खतरा पैदा हो जाता है तो सिर्फ अपने 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर अगर कहते हैं हुकूमत को गिराना है, वो कहते तो आईनी रास्ता मौजूद है असेंबली, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर कर्फ्यू लगा दे हुकूमत, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाती? ये जो बात है उनकी, ये कहना कि हमने हुकूमत को गिराना है, ये तो मोटिव तो उनका सामने आ गया कि वो चाहते क्या हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं कि ये हुकूमत गिरे, उनको हुकूमत मिले, या नई हुकूमत बने, या नए इलेक्शन हो। लेकिन किसी ने सोचा अवाम के लिए या आम आदमी के लिए जिसको कोरोना लग जाता है, कम से कम उसकी फैमिली के घर जाके ही उससे पूछ लें कि भाई आपके अखराजात कितने आए और आप किन किन मुसीबतों और से गुजरे हैं इनके इलाज के लिए। कम से कम इन लोगों को, इन लीडरों को उनके लोगों के घर भिजवाया जाए कि कम से कम जाके उनकी खैरियत ही पूछाएं, जाके कम से कम जो कोरोना वार्ड है वहां जाके ये देख लें। कम से कम खुदा के लिए मेरी यही गुजारिश होगी, रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत ने एक रूल बना दिया, उस पर इत्तेफाक कर लिया अदालत ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे इत्तेफाक कर लिया है। तो इस बड़ा एक अच्छा फैसला लॉ की जब हम बात करेंगे तो मैं गुजारिश करूंगा, ये चाहे कितने भी बड़े लीडर हों, रूल ऑफ लॉ से कोई भी बढ़ नहीं है, लिहाजा इन्हें रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करवानी होगी। लोगों की जानें जरूरी हैं, इनके लिए हुकूमत का आना जाना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है तो लोगों की जानें जरूरी हैं। अब देखिए अहादीस शरीफ एक नहीं कई अहादीस शरीफ में आया है कि जहाँ पे मूजी मर्ज हो वहां पे कोई शख्स ना जाए। अब यहाँ पे जब अब वाज़े कहा जा रहा है कि गैदरिंग के अंदर ये मूजी मर्ज ज्यादा फैलता है, तो फिर क्यों नहीं बचना चाहिए हमें? ना हम कुरान और हदीस पे अमल कर रहे हैं, ना हम अपने मुल्की कानून पे अमल कर रहे हैं, ना हम जो है अदालतों के अहकामात की पासदारी करेंगे। तो ये वाज़े क्या नजर आ रहा है कि इनके मकासद क्या है? सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए। मैं और आप तो सब हुकूमतों में नहीं चले जाते, अवाम तो हुकूमतों में बैठते, यही सियासतदान जो है यही आते जाते रहते हैं, कभी ये हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में, और कभी ये जलसे जुलूसों में होते हैं। तो लिहाजा इनके मफादात को मद्देनजर जरूर रखें, अवाम के अंदर हाईलाइट करें। आप जैसे टीवी चैनल्स पे जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह अगर अवाम के सामने ये बात सामने आ जाए कि ये लोग क्यों आखिर एहतजाज कर रहे हैं, किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, सिर्फ हुकूमत हासिल करना या अवाम के मफाद के लिए अगर कोई बात करते हैं तो वो बात करें। देखिए आपके मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये आपका ये मीडिया आजाद हुआ है और मीडिया पे आने की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत है। मैं देखें, मैं लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट में खान रहने वाला हूँ, वहां पे हमें तीसरे दिन अखबार भी आता था, मिलता था, हम अखबार पढ़ के हमें खबरों का पता चलता था। अब तो 1 मिनट में हर खबर पूरे मुल्क में जो है हर आदमी देख रहा होता है। अवाम के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है, अवाम को बताया जाए कि ये लोग चाहते क्या है, इनका हसूल क्या है, ये हसूल इक़्तिदार के लिए निकले हुए हैं। ये लोग ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं निकले, हसूल इक़्तिदार के लिए निकले हैं। ये महीना 2 महीना ठहर दें, इसमें हर्ज कोई नहीं, इनको जल्दी क्या है? अवाम को ना मरवाएं, खुदा के लिए अवाम को ये ना इस इम्तिहान में डालें, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी नवाजिश। जी रेहान, देखिए बात ये है, मुझे तो टीवी के एंकर से बड़ा गिला है, न्यूज एंकर से। उनका ये काम नहीं है कि वो सियासतदान बन जाएं और फिर जो नेगेटिव काम हो रहा है उसको वो सपोर्ट करें बाकायदा। कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं, मुझे देखिए ना, जो मैंने ये देखा कि कुछ एंकर जो है वो मिलकर
عدالت میں چلے گئے کہ جی نواز شریف کو تقریر کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کو وہاں سے ایسا جوتی پڑی کیوں دی جائے کہ موب زیادہ ہے. ہاں اور اس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری عدالت نے فیصلہ کیا جو نواز شریف کی سپیچز کے بارے میں نصر من اللہ نے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہر طرف تعریف کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور انہوں نے ان اینکرز کو کہا ہو رہی ہے. اور ہاں جی, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینکر جو ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اب آ کے یہ کہنا شروع نہ کر دیں کہ جی ان کو جلسہ کرنے دیا جائے, کیونکہ جو لوگ اس طرح کی نیگیٹو بات کر رہے ہیں اور یہ سارے اینکر نہیں ہیں, بدنام کر رہے ہیں. صحافت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا بالکل صحافت وہ عوام کے لیے ایک غیر جانبدارانہ طریقے عوام کی طرف پلس ہوتی ہے وہ. بالکل جی, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو آتے ہیں. تو ناظرین, آج کا موضوع یہی ہے کہ کرونا سے کیسے بچا جائے, اور اپوزیشن کے جلسے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی لہر شدت سے جاری ہے اور روزانہ ہزاروں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہی آج ہم نے خاص طور پر پورے پروگرام میں اس کو ہم ڈسکشن کے لیے موضوع سلیکٹ کیا ہے, اور ہمارے ماہرین اس میں اپنی رائے دیتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. بھی میں کسی اور سے بات کروں گا. صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد, ہر گھر میں ایک فرد کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائے تو اس خاندان کی کیا حالت ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دھن میں مگن ہیں کہ جو انہوں نے شیڈول جاری کیا ہے وہ جلد سے کر کے رہیں گے. نہ عدالتوں کا احترام کیا جا رہا ہے, نہ جو پاکستان کی حکومت کی جو ایڈوائس ہے اس پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے, نہ ڈاکٹر صاحبان کی کسی ایڈوائس کے اوپر وہ کام دھر رہے ہیں. ان کو بس ایک ہی ہے جلسہ, چونکہ وہ لوگ آخر ٹائم جب جلسہ بھرپور اور روئی پر ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے طریقے سے سیف ہینڈ اوپر آ کے لوگوں کو بھڑکا کے چلے جاتے ہیں. اس میں کتنا پھیلتا ہے, اس وقت تک تو 400% سے زیادہ ہو چکا ہے پاکستان میں. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں, لاکھوں زندگی بازی آ چکے ہیں. اس وقت بھی پاکستان میں ہزاروں کی تعداد سے, جو بہت کم تعداد رہ گئی تھی آپ کے سامنے ہے, 6000 سے پھر 28,000 کے اوپر چلی گئی ہے ہماری. تو اس سلسلے میں ریحان نظر صاحب کیا کہیں گے کہ کوئی اور کون سا طریقہ استعمال کیا جائے؟ کیا 1 بائی 1 مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے؟ ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وزیر اعلیٰ بیمار ہے, بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں, وہ وہاں جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو معصوم لوگ جو گلگت بلتستان کے ہیں, الیکشن ہوتے تھے, ملتے تھے, مہمان نواز ہیں, ہر جلسے میں جاتے ہیں. مریم نواز شریف نے کہا بھائی یہ جلسے اس بات کی علامت ہے کہ ہم جیت گئے, نہیں ہوگا تو ہم تو احتجاج کریں گے. سینسٹیوٹی وہاں کی یہ ہے, شارع ریشم اور ہندوستان کے ساتھ کنفلکٹ, لائن آف کنٹرول, اور اس گھر میں ہر کسی کوئی شہید ہے یا غازی ہے. دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے. پاکستان یعنی آپ سیکیورٹی لحاظ سے بھی اس وقت بڑی ٹینشن میں ہے. دہشت گردی کے لیے ISPR نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ یہاں سلیپر آ چکے ہیں, ان میں اندر فیسیلیٹیٹر موجود ہیں. اگر اس میں کورونا کے ساتھ کوئی اور چیز نتھی ہو جاتی ہے, خدا نہ کرے, تو پھر کیا کریں؟ سر مجھے دوست ہیں گلگت بلتستان میں بے شمار, وہاں پہ ہمارا ریڈیو پاکستان کا بھی اسٹیشن ہے. تو مجھے پرسوں فون پہ بڑی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ لوگ شکر کر رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کو بچا لیا, کیونکہ ان لوگوں نے تو ایک خاص ڈیل کے تحت, یہ ایلیجلی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے مل کے ایک ڈیل کے ذریعے جو ہے اس پہ قبضہ کرنا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ کرنا تھا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہ ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت جو یہ بہت ماتم کر رہا ہے, یہ جو بلاول ہے, جس طرح جب بولتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں جس پہ, لیکن اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں یہاں پہ 1 مہینے سے زیادہ رہا ہوں, میں کوئی بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں. لیکن یقین مانے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ وہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا دیکھا جائے تو PDM سے, کیونکہ وہ ان میں بیٹھ کے کوئی جلسہ نہیں کرے گا, اب وہ نہیں کرے گا, وہ یہ وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا, یہ باقاعدہ وہ اصل میں ان سے ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ وہ اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے, کیونکہ زرداری نے اسے گائیڈ کیا ہوا, کیونکہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے. جو سینما میں آپ دیکھیں بمبینو سینما کا اتنا بڑا وہ بلیک ماسٹر تھا,
اس کا یہ بیٹا ہے. کہاں بھٹو, کہاں بے نظیر, کہاں یہ. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کو کب تک کیش کرائیں گے یہ؟ سر بھٹو تو اب کیش نہیں ہوگا. بھٹو کو جو کیش جن لوگوں نے کیا ہے وہ اب ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. ایک تو چلو بات ٹھیک ہے نا, میں پیپل پارٹی کی نیشنل پارٹی تھی, لوگوں کو وہ رومانس بھی ہے. نہیں سر, اگر وہ ریوائیو ہوتی, وہ خاص طور پنجاب میں, اگر وہ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول نے وہاں 6 جلسے کر کے تقریریں کر کے اپنے آپ کو اپنی پارٹی میں ایز اے لیڈر بنوا لیا. آپ کو پتا حاکم علی زرداری کی ابھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی پرانی, جس کے قائد اعظم اندر وہ باقاعدہ جو جب نیب میں وہ چلا گیا تھا تو وہاں باقاعدہ پاکستان کے خلاف قائد اعظم جناح کے خلاف بولتا تھا. یہ وہی انہاں کی سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو ڈرامہ وہاں پہ قائد اعظم کے مزار پہ ہوا اس کی فیور کی, اور انہوں نے باقاعدہ ججز کو بھی ملا کے اور اس کے بعد اس کو کلیئر کروا لیا. ایک اور بھی گلا ہے سنیں جی کہ جب کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے رینجر وہ دوسرے شہروں کی طرح نہیں آتے جو ہمارے پنجاب میں ہے, وہاں مستقل ہے کئی سالوں. انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اتنی بڑی زیادہ انہوں نے شہادتیں دیں, پھر انہوں نے امن قائم کیا. جب اگر وہ امن قائم کر سکتے ہیں, جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں, تو پھر ایسی کی توہین, قائد اعظم کی توہین کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے اس لیے تو انٹرونشن تھوڑا سا کیا ہے, دباؤ بڑھایا ہے کہ بھی جب آپ پرچہ اس کا بھی نہیں کاٹ رہے تو پھر ان کو تو سزا مل گئی. تو پھر مجھے بتائیے جنہوں نے ہڑتال کی تھی, جو 58 افسروں نے ایک لیٹر پر لے کے کسی کی وجہ سے, متعلقہ حکومت کی ہی وجہ سے انہوں نے ایک لیٹر لے کر چھٹی پر بھیج دی, بغاوت نہیں کی. کیا ہے سر یہ بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے اپنا رول ادا کیا. انہوں نے ISI کے اور وہ جو لوگ وہاں پہ تھے ان سب کو انہوں نے معطل کیا اور اپنے پاس اب ان کی تحقیق جاری, اور اس لیے کیا کہ بھائی یہ میں نے کر لیا اپنا کام, اب تم اپنا کام نہیں کر رہے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ابھی تک آپ دیکھیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنا شور کیا کہ جی الیکشن میں آرمی نہیں ہونی چاہیے. اب گلگت بلتستان میں آرمی نہیں تھی, اب یہ کس منہ سے جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کراچی جو مثلا جلسہ ہوا تھا وہ بھی ایک ٹائمنگ ایسی تھی کہ کارساز لوگ کافی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں, تو اب وہ ایونٹ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں, وہ ایونٹ بھی ساتھ رکھتے ہیں. پھر مانسیرا کا تو پھر مسلم لیگ نون کا ہی تھا, اب پشاور کا ہے. اس کو بھی ریلیٹ کیجیے, کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا قائد اعظم کے مزار کا, اس کا اگر سولین اداروں نے اپنے آدمیوں کو کچھ بھی سزا نہیں دی تو پھر مجھے دیکھیے وہ افسر جو جانوں کا وہ مایوس نہیں ہوں گے. بے شک وہ بھلے آرمی چیف نے کر ہی دیا, لیکن پاکستانی قوم کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آرمی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے نا وہ ایک ایکشن لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایکشن تھا. اگر سیاسی حکومت نے اپنی ساکھ بچانی ہے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی اپنے افسران کے خلاف ایکشن لیں, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اچھا آپ دباؤ کریٹ کر کے یا آپ ماحول ایسا بنا کے تو آپ کہیں کہ میں تو نہیں کچھ کر سکتا, میں جرم کروں تو وہ اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. کوئی دوسرا جرم کرے تو کیا آپ کے منہ میں زبان ہے, آپ سارا دن میڈیا کو استعمال کر کے بول سکتے ہیں, آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں, فوج جلسے جلوس نہیں کر سکتی. اس وجہ سے آپ ان کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, تو نہیں, ایسا نہیں چلے گا. اگر یہ حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت موو کی تھی نا آرمی چیف نے, انہوں نے ایک قسم کا سیاسی گورنمنٹ کو پھنسا دیا ہے. بالکل. اب یہ گیند جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے, یہ آج نہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ اس کا خمیازہ ان کو کل کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومت کی رٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے افسروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اس وقت حکم عدولی کی تھی. وہ ایک قسم کا وہ احتجاج نہیں تھا سیاسی, وہ بغاوت تھی. ٹھیک ہے, کوئی آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاست کو جو ہے لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. 58 پولیس افسر جن میں IG ایڈیشنل IG شامل ہیں, پھر وہ دوسرے دن چھٹی واپس بھی لے لیتے ہیں. تو نہیں, تو اصل میں اس کے پیچھے اصل انکوائری وہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کو چاہیے, عدالت کو اس میں جو ہے نا انٹرفیرنس کرنی چاہیے. عدالت کو چاہیے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں, اور جو بھی اس میں ملوث تھے, دیکھیں اگر اس میں فوج ملوث تھی, ان کا کوئی رول ہے تو ان کو سامنے آنا چاہیے جتنا ان کا رول تھا. اور جو انہوں نے سازش کی ہے
पुलिस से बगावत करवा के इनको भी सामने आना चाहिए। और इस पे सो मोटो बनता है इस पे अदालत सो मोटो बनता है अदालत का। वो तो रिक्वेस्ट कर चुके कई दफे वकील साहबान भी और हम भी कई दफे रिक्वेस्ट, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, कभी भी हो सकता है। हाँ अभी हो सकता है। और हाँ। ये सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है इकबाल साहब। ये मसला सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की हुकूमत का नहीं है, ये सिस्टम का मसला है। कल को जो है वो पंजाब में या वफाक में या किसी और सूबे में पुलिस अफसर इस तरह करेंगे या सियासतदान उनसे ये करवा लेंगे। इस पंजाब वजह ने से तो उसका एक्शन लिया। आपने देखा जब CCPO लाहौर का और IG का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 4 अफसरों ने बकायदा मीटिंग की, मीटिंग बकायदा की कि उसको अपने IG को सपोर्ट किया। ये किसी डिसिप्लिन फोर्स नहीं, ये अलाउड ही नहीं। नहीं ये देखें ना, ये गलत काम हो रहे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अच्छा दूसरा मेरी बात ये है कि ये सारी सियासी जमातें जो है ना अपने अपने तौर पर जलसे जुलूस करने के लिए बड़े शेर हैं। इकबाल शाह साहब, अगर मैं MNA होता ना या मैं MP होता, खुदा की कसम मैं जो करता ना, मैं अपने हलके में जाता, मैं लोगों को वहां वाज करता कि ये जिंदगी बचाने के लिए ये सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, ये SOPs हैं, ये आप मास्क इस्तेमाल करें, घरों से ना निकलें, बिला जरूरत आप जो है मजमाबाजी ना करें। मसाजिद में जाता मैं वहां जाके लोगों को ऐलान करता कि ये सियासत है, अपने वोटरों की जिंदगी बचाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का फजल, तबीयत कैसी है? ठीक है? बस अब घर पे ही। हाँ, मुझे पता चला था, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो मसला तो यही है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। रेहान नज़र साहब भी, बाकी दोस्त हम टेलीफोन पर लेते रहे हैं, तो मियाँ हबीब साहब भी हैं। मुझे बताइए कि मुराद अली शाह साहब इस वक्त कोरोना में मुब्तला हो चुके, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दी, और अमदाद आपके मिनिस्टर जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। चीफ जस्टिस पेशावर जहाँ परसों जलसा हो रहा है, तो खुदा का नाम को आवाज़ तो उठाएं कि ये जलसे ख़त्म करेंगे, वो जिंदा बचेंगे तो लड़ लेंगे, आवाम का क्यों झोंक रहे हैं आग में? लेकिन क्यों जलसे खत्म करें, वजह ये बताएं ना। कोरोना की वजह से खत्म करें ना। लेकिन बात सिंपल ये है कि हम तो पूरा SOP फॉलो करने के लिए तैयार हैं। SOP के मुताबिक हम जलसे कर रहे हैं। हमने कितने जलसे किए वहां। अच्छा, क्या करेंगे SOP? रमेश कुमार का आज ही बयान आया, उसने कहा कि मैं तो एक होटल में अकेला गया था, पेशावर मेरा दोस्त आया हुआ था, हम दूर दूर बैठे थे, मास्क लगाए हुए थे, लेकिन खाने के दौरान जैसे ही मैंने खाना शुरू किया मुझे घारा कोरोना हो गया। ये कहाँ तक बचाव हो सकता है? सर हमने इनके देख लिया कि SOPs कैसे किए हैं गुजरावाला में, और बात कर लें मिनवर साहब, आपने बात मुकम्मल कर। वो मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपल ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन के जो जलसे हैं ना उनको खत्म कर दिया जाए। बात सिंपल ये है कि अगर कोरोना की वजह से इन लोगों को मिलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी खत्म कर दे, क्यों खत्म कर दे? क्या ये बताएं? अदालत कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, और फिर जो कोरोना जो कंट्रोल कमेटी चारों सूबों की कमेटी है NICS, उसने कहा है। तौहीन अदालत कर रहे हैं। अमेरिका में कितनी डेथ हुई है? वहाँ इलेक्शन खत्म हुए? अमेरिका में कितनी डेथ हुई? वहाँ वो तो डिजिटल किस्म के इलेक्शन होते हैं, एक बंदा जाता है अंगूठा लगाता है, खत्म हो जाता है। 7 करोड़ ने तो पहले डिजिटल में दे चुके थे। 9.5 करोड़। अमेरिका हम दलील से बात करें, हम तो आपकी बात सुनना चाहते हैं कि वहां तो अमेरिका में 9.5 करोड़ तो वोट उन्होंने वाकिन पर दे दिए, इलेक्शन अभी हुआ भी नहीं था काफी दिन पहले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? देखिए बात सुने, हम लोग जो है SOPs को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग थोड़ा सा देखिए कि अगर अपना पेशावर में जलसा हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा तो हमें स्पेस तो देना। अपोजिशन आप कर लें, लेकिन अदालत की बात नहीं मानेंगे तो फिर तो कंटेम्प्ट है। अमेरिका में सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? मुनव्वर अंजन साहब ये बताइएगा कि क्या जिंदगी ज्यादा अहम है या जलसा ज्यादा अहम है? मियां हबीब साहब बोल रहे हैं। हाँ, जिंदगी अहम होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिंदगी अहम के साथ साथ ये भी जरूरी है कि दुनिया में जो हो रहा है उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। अच्छा नहीं, फिर हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है? एक तरफ हम आपकी भी हुकूमत है, एक तरफ आप जो है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, आप जो है वो शादी हाल बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम जलसा करेंगे, ये जो है ये चूंकि मात्र लोग हैं, इस वजह से ये इनका भली वारस को नहीं है, ये इन पर पाबंदी लगा दो, लेकिन हमने कोई पाबंदी कबूल नहीं करनी। और नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना, ये अपने अपने मामलात में अपनी अपनी चीजों में कर रहे हैं। बात सिंपल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही किया है कि हम अवाम की बात करते हैं, जब अवाम की बात करते हैं तो हमारी गर्दन दबा दी जाती है,
ہماری آنکھیں دبا دی جاتی ہے، ہمارا جسم دبا دیا جاتا ہے. آج کل تو ٹویٹر ہے، آج کل بیان ہے، آج کل ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، اس پر بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے ایک بیان کا اگر آپ لوگ اس کو یوز کریں. اور سر جی بات سمپل یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جلسے نہ ہو، عوام کی بات سامنے نہ ہے، بس سمپل بات یہ ہے. اچھا، عوام کے لیے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی جلسوں سے کیا بے روزگاری کم ہو جائے گی، کیا ہوگا، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ سر جلسوں سے یہ تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہنا چلو منور رنجن صاحب آج ہمارے قابو آئے ہوئے ہیں. منور رنجن بھی بتائیے گلگت بلتستان کے الیکشن کا کیا رونا دھونا آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ الیکشن تو معصوم لوگ ہیں، وہاں الیکشن اور ہوگا. بلاول اور مریم نے کوئی پٹیشن نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، کیا الیکشن رزلٹ میں نکلا؟ کوئی پٹیشن نہیں ہے. ہاں. وہ کہتے ہیں لائیں پٹیشن ری کاؤنٹنگ کر بالکل، دیں. بالکل. وہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ وہاں پہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ 8-9 سیٹیں جیت رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 12-13 سیٹیں جیت رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ خلائی مخلوقوں نے کیا کر دیا، انہوں نے لا حول ولا قوت، کمال. ابھی یہ تو آپ سر آپ کو لیٹسٹ خبر نہیں پتا کہ ایک ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاول دو ووٹوں سے ہار رہا تھا اس کی پارٹی، اب ری کاؤنٹنگ میں 96 ووٹ ہو گئے. یہ اس کو آپ مانتے کیا ہیں؟ ہو گیا جمیل والا، آپ نے خود دیکھ لیا جمیل والا، جمیل میں چلو آپ کو مبارک ہو. وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جہاں ہارے ہیں وہ غلط ہے. نہیں یہ سب جھوٹ جھوٹ کی ریڑھی ہے، 2 تیریاں 2 تیریاں. اچھا منور رنجن صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن عوام کے لیے سیاست کرے. چلو بہت شکریہ منور رنجن، بڑی مہربانی. ٹائم پر ہمارے ختم ہو گیا پروگرام کا، اب لیٹ ہم ملے. اب بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے، ایم این ایز ہوں، منسٹرز ہوں، ایم پیز ہوں، یہ سب لوگ اپنی پارٹیوں کی شخصیت پرستی کی طرف اس طرح آگے جا چکے ہیں، حالانکہ خود منور رنجن اسی ہی چیز کا شکار ہیں اس وقت. بہت سینئر آدمی ہے، سینئر آدمی ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان کی بات ایسے لوگوں کو اٹھائیں تو، لیکن کون کس کے سامنے اٹھائیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اصل ہے نا وہ تو خود لاسٹ منٹ میں صاحب ایک منٹ دے دیں. نہیں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر رونا یہ ہے کہ اگر منور رنجن صاحب یا ایسے لوگ کچھ صحیح راستے کی بات کرتے ہیں یا صحیح درست بات کرتے ہیں تو ان کو اگلے دن پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. پر یہ اجارہ داری ہیں، یہ اصل میں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہم جمہوریت کا رونا روتے ہیں. میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدارہ اپنی زندگی کو اہم سمجھیں اور اپنے بچوں کی زندگی کو اہم سمجھیں. آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں تو ایس او پی پر عمل کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بہکاوے میں آنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھیجا گھر سے باہر نکلنے کی. خدارہ زندگی جو ہے وہ احتیاط میں ہے. جی ریحان سے لاسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات کی حفیظ بھائی نے، اور میں بھی عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ کی جان آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے. ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں دیکھنے بھی نہ آئے، آپ کے جنازوں میں بھی نہ آئے، خدا نہ خواستہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں اپنی حفاظت کریں. اور ان کے بچوں سے بھی میں کہوں گا، ان کے والدین سے بھی کہوں گا کہ یہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے، ان کے بال بچے، وہ ان کو روکیں اور ان سے کہیں کہ یہ بہت بالکل شکریہ. نہیں میں سمجھنا پینل کا چاہتے. شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آخر میں کنکلوڈ یہی ہے، ہمارے جو پینل نے کہا کہ سیاسی جماعتیں تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز کے لیے، اپنے ٹیٹیز کے لیے اور اپنے غیر ملکی یعنی ان کی پراپرٹیاں اربوں خربوں روپے کی ان کو بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں. عوام سے ان کا غالباً کوئی لینا دینا نہیں ہے. گھر میں ایک ہی فرد ہوتا ہے جس سے ساری رونقیں ہوتی ہیں. بچوں سے بھی یہی استدعا ہے کہ کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ کوئی آدمی کسی وقت بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل سے بچ کے رہیے، احتیاط کیجیے، فاصلہ رکھیے، بازار میں مت جائیے اور ڈسٹنس رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کو یاد کیجیے اور ایسے قسم کے جلسوں میں بالکل نہ خود جائیے نہ کسی دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کیجیے گا. خدا آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.